السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 6 کلاس کا چیپٹر نماز کی اہمیت اور فضیلت اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اس کا فرسٹ کوسچن ہے، خالی جگہ پر کیجئے۔ نماز ڈیش کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے، اسلام۔ خالی جگہ میں لکھیں گے، نماز مومنوں پر ڈیش کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا وقت۔ صلاۃ کا معنی ڈیش کے ہیں، دعا اور رحمت۔ نماز دین کا ڈیش ہے، ستون۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی ڈیش کے لیے پیدا کیا، عبادت۔ باجماعت نماز کی ادائیگی مسلم معاشرے میں ڈیش پیدا کرتی ہے۔ اس خالی جگہ میں آپ لکھیں گے اتحاد و یگانگت۔ اس کے بعد دوسرا کوسچن ہے ٹرو فالس کا۔ اس میں نمبر 1 ہے، نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، درست۔ قیامت کے دن سب سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، غلط۔ نماز ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے سے روکتی ہے، غلط۔ اسلامی مساوات کا سب سے دل آویز یعنی خوبصورت عمل نماز ہے، درست۔ تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا ہے، غلط۔ سجدہ میں نمازی سبحان اللہ العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے، غلط۔ اس کے بعد کوسچن آنسرز ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کوسچن جو ہے یہ آپ کاپی پر 5 کے 5 کوسچنز کاپی پہ سالو کر لیجئے گا۔ سب سے فرسٹ 1 ہے، اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ سے چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا، سٹارٹنگ میں آ جائیں۔ نماز اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے، دین اسلام میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قیامت کے دن بندے سے جو پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ ریفرنس کے ساتھ آنسر کمپلیٹ لکھیے گا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 2 ہے، نماز دین کا ستون ہے، وضاحت کیجیے۔ نماز کی اہمیت والے پیراگراف میں تقریباً 4تھ لائن کے اوپر آپ پہلے اتنا سا خود لکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اسلام اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ سیکنڈ کوسچن کا آنسر یہاں تک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کوسچن ہے، نماز کے کوسچن میں یہ 3 ورڈز خود سے ایڈ کیجئے گا، نماز کے کوئی سے 5 فوائد لکھیے۔ نماز کے کوئی سے 5 فوائد لکھیے۔ فوائد والے پیراگراف میں پیج نمبر 17 پہ فوائد کا جو پیراگراف اس میں جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے یہ اس کے 5 پوائنٹس ہیں۔ پہلا آپ لکھیں گے، نماز وقت کی پابندی کا سبق سکھاتی ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا، نماز اطاعت امیر کا سبق دیتی ہے۔ تیسرا، باجماعت نماز کی ادائیگی اور صف بندی مسلم معاشرے میں اتحاد و یگانگت پیدا کرتی ہے، یہ تیسرا ہے۔ چوتھا، دوسروں سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ، ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں، نماز رب کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اس میں جو ہے کہ آپ کو تھوڑا اگر ڈیفیکلٹ لگے تو اس کو ایزی ورڈز میں لکھ سکتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرنے سے مسلم معاشرے میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4، نماز سے قبل کن شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے؟ شرائط بتانی ہے ہم نے۔ اس میں یہاں سے سٹارٹ، نماز کی شرائط کی آپ ہیڈنگ دیں گے، نماز کی شرائط۔ اس کے بعد یہ 7 پوائنٹس لکھ دیں گے، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7، یہاں تک یہ 4 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 5، نماز کے ارکان تحریر کیجئے۔ تھوڑا سا لانگ کوسچن ہے، یہاں سے سٹارٹ لیں گے 5th کوسچن کے آنسر کا۔ نماز کے اندر جو لازمی فرائض ہیں انہیں ارکان نماز کہتے ہیں، یہ لازمی لکھنا ہے۔ نماز کے اندر جو لازمی فرائض ہیں، فرض کی جمع فرائض، انہیں ارکان نماز کہتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ تکبیر تحریمہ، اس کی ہیڈنگ دیں گے کاپی پر، اور یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، تکبیر کے معنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تحریم کے معنی حرام قرار دینا۔ تکبیر تحریمہ سے مراد کے نماز شروع کرتے وقت قبلہ رو کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، یہاں تک اتنا لکھیں گے اس کا۔
پہلے پوائنٹ میں اتنا لکھیں گے۔ نمبر 2 پہ قیام کی ہیڈنگ دیں گے۔ قیام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی سیدھا کھڑا ہونا، ضروری ہے کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کی جائے، یہاں تک اس کا اتنا لکھ دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ قرات کی ہیڈنگ دیں گے۔ نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا قرات کہلاتا ہے۔ پھر رکوع کی ہیڈنگ دیں گے۔ رکوع کے لفظی معنی جھکنا، نماز میں قیام کے بعد نمازی اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور وہ اللہ کے آگے عاجزی سے جھک جاتا ہے، پہلے اتنا لکھیں گے۔ اس کے بعد آخری لائن سے اسی رکوع والی ہیڈنگ کی آخری لائن سے لکھیں گے اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سجدہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ سجدے کا مطلب ہے کہ اللہ کے آگے اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں زمین پر رکھنا، یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے۔ سجدے میں نمازی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی کا اقرار اپنے رب کے سامنے کرتا ہے، اس لیے یہ دونوں لائنیں لکھی جائیں گی۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ چھٹا رکن ہے قعدہ اور تشہد، یہ کمپلیٹ لکھا جائے گا پورا۔ دعا و سلام والا ویسے ہی چھوٹا ہے، وہ بھی پورا لکھا جائے گا۔ یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ۔